ماہ ربیع الاول کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیرت خاتم النبیین یعنی خاتم النبیین اللہ پاک کے آخری نبی کی پیاری سیرت، اس پر ہم کچھ دیر آپ کو کوئی بات سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہم رہنمائی لیں گے، وہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا اپنا عمل الحمدللہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیارے ارشادات ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب ایک اکیلا فرد، اس کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، لیکن جب آپ ایک سے دو ہوتے ہیں یعنی کسی دوسرے سے ملتے ہیں، دو جب تین سے ملتے ہیں، جب آپ کچھ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی اور ذمہ داری جو ہے نا وہ تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یقیناً اکیلے میں بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اللہ پاک سے ہر وقت ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن جب آپ کسی سے ملیں گے تو اس سے ملنے کے انداز کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بیہیویئر آپ کا کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے معاملات کو دیکھنا، کرنا، سمجھنا، تو لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسا میل جول ہونا چاہیے، گھر کے اندر بندے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کن کن عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن کن یوں سمجھے کہ آپ کی پریکٹس کیا ہونی چاہیے، لائف پریکٹس، اس پر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین رہنمائیاں عطا فرمائی ہے۔ اور حدیثوں کا ذخیرہ ہے اس عنوان پر، حدیثوں کے ذخائر ہیں اس عنوان پر، اور معاملات اس کو عموماً معاملات کہتے ہیں، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اسلام و دین ہمارا معاملات پر بہت فوکس کرتا ہے کہ سوسائٹی کو بھی تو ایک خوبصورت سوسائٹی بنانا ہے نا، لوگوں کو ایک پیسفل انداز میں رہنا ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام سلامتی کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرنے کے تعلق سے اپنے مکتوب لیٹر روانہ فرمائے تو اس میں اسلام کو قبول کر لو تم سلامتی پالو گے، یعنی اسلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کا پیغام دیا۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا پیغام دیا ہے، یعنی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو اس کو قبول کرتا ہے وہ اللہ پاک کی توحید کو قبول کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، حرام و حلال کے معاملات ہیں، وہ اس کو لاتا ہے۔ اس کی زندگی ایک بڑی پیسفل، بڑی پرفروٹفل اور بڑی صحت مند اور بہت سارے اسٹریس فری کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوسائٹی میں اپنا ایک اہم کردار، اپنا ایک رول ادا کر پاتا ہے۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اب آئیے میں کچھ صرف پہلے حدیث سن لیں آپ، میں اب آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں، اب یہ آپ کے سامنے کانٹیکسٹ آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں کس کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ میں نے ایک پہلو بیان کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ایک پہلو پر کیا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم آپ کو نعمت عطا کی گئی کہ آپ کے کلمات کم ہوتے تھے مگر معنی بہت سارے ہوا کرتے تھے، لہٰذا چند حدیثیں آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ دوسری حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس سے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے، اور نہ اسے حقیر جانے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم و شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے
بے خوابی و بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی بدن کا اگر ایک ایسا درد کرتا ہے تو اس درد کو پورا جسم جو ہے نا وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. تو میں نے آگے وضاحت نہیں کی، بعض جگہ پہ ایسا لگا کہ 4 جملے عرض کر دوں تاکہ حدیث کا صحیح طور پر معنی ہمارے پیش نظر آ جائے. دنیا میں کہیں بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر انگلی میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو بدن فیل کرتا ہے. آپ کو مطلب ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میری انگلی میں درد ہے. دنیا میں اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو دوسرا مسلمان فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے بھی اس درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ یہ وہ روایت ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی اور معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے. اچھا، ایک یہ تو کچھ آپس کی گفتگو تھی، لیکن کچھ چیزیں بڑی انڈیویجل بھی ہیں. یعنی اگر میں خود پر لینا چاہوں، میں پرسنلی لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ذات کو فائدہ ایک انڈیویجلی اس پہ طور پر پہنچانا چاہتا ہوں، ایک انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر اگر میں اپنے اندر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں خود سے، تو اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، چند حدیثیں سنا دیتا ہوں. چلیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس چیز سے تعلق نہیں اسے چھوڑ دے. کر کے دیکھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں، صحت اور فراغت. اگر آپ صحت مند ہیں تو دیکھیں آپ کی پوزیشن، اور اگر آپ فارغ ہیں، ٹائم ہے، تو آپ کی پوزیشن دیکھیں. لوگ صحت کو کس قدر فضول قسم کی اور انتہائی غیر اخلاقی کاموں میں اپنی صحت کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور فرصت تو اب یہ اسی کے نام ہو گئی ہے، لے موبائل، ساری فرصت تیرے نام، تو کیا یاد کرے گا، اتنا خرچہ کیا میں تیرے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو اب یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا، یعنی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں، صحت اور فراغت. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کروں، رائٹ، کہ میں صحت کو بھی پراپرلی یوٹیلائز کروں اور اپنی جو میرے پاس جو وقت ہے اس کو بھی پراپرلی، اس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، اور اپنے ٹائمنگ کو فروٹفل اور یوزفل اگر آپ بنانا چاہتے ہیں. اب یہ حدیث کو آپ نے رکھا، اب اس سے پہلے کی حدیث پر دوبارہ غور کر لیں جو میں نے اس سے پہلے سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس چیز سے تعلق نہیں اسے چھوڑ دے. لا یعنی کاموں کو ترک کر دیں. لا یعنی کام سے مراد ہوتا ہے کہ وہ کام جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اب اگر ہم دین اور دنیا دونوں کے فوائد کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اب دیکھیں کہ میں نے اپنی صحت کو اور اپنی فراغت کو کن کاموں میں خرچ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایسی زندگی مدینہ ہو جائے گی کہ بس مزے کو مزہ آ جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں. یعنی حدیث میں ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، علماء نے لکھا کہ اس سے کامل مومن مراد ہے. عرض کی کہ یہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. پڑوسی بھی آ گیا، آپ کی اپنی انڈیویجل لائف آ گئی، آپ کی اپنی زندگی آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے معمول کی نیکیاں نہ کر پائے، تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا. اتنی ایمان افروز حدیث ہے. میں جب بندہ سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کی چند تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک شخص صحت مند ہے، اللہ پاک نے اس کو صحت عطا کی ہے اور سفر بھی نہیں ہے، گھر پر ہی ہے، یعنی اپنے ہی اس کو حالت قرار کہتے ہیں ویسے. اب مثال کے طور پر جیسے گھر کے اندر ہے، صحت مند ہے اور اپنے نفلیں پڑھ رہا ہے اور بھی دیگر ایسی عبادات کر رہا ہے،
اب سفر میں آ گیا یا بیمار ہو گیا، اب نہ وہ تلاوت کر پا رہا، روز کی اتنی تلاوت کرتا تھا، روز کی اتنی نفلیں پڑھتا تھا، روز کے اتنی دیگر عبادات و نیکیاں کرتا تھا، روز کے اتنے اوراد و وظائف پڑھتا تھا، روز کے اتنے اذکار تھے اس کے وغیرہ وغیرہ، جو اور دیگر نیکیاں کرتا تھا، صلہ رحمی کے طور پر لے لیں، سب کچھ کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا، نہیں کر پا رہا، سفر میں چلا گیا، نہیں کر پا رہا۔ اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے اس وقت جب یہ نہیں کر پا رہا، اسے ان عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جب وہ صحت کے وقت پہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر وہ اس میں صحت میں ہوتا اور اپنے سفر میں نہ ہوتا تو یہ وہ عمل کرتا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور کتنی اس کے اندر ایک خوبصورت پیغام ہے کہ صحت کو غنیمت جانے، فرصت کو غنیمت جانے۔ جب مصروف ہو جاتا ہے نا بندہ، پھر یاد آتا ہے، یا جب پھر بوڑھاپا آ جاتا ہے یا بیماریاں آ جاتی ہیں نا، وہ گھٹنے ساتھ نہیں دیتے تو بازو ساتھ نہیں دیتے تو کمر ساتھ نہیں دیتی تو عقل ساتھ نہیں دیتی، زبان بازوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، کان بازوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، ظاہر جب بندے کی عمر جو بڑھتی ہے یوں اعضاء بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب گھر جتنا پرانا ہوگا اتنی اس کی چیزیں بھی گھستی ہیں، باقی مینٹین کر کے بندہ کتنا مینٹین کر لے گا۔